بہنیں شہید ہوئی اس میں، لیکن پاکستان کی فوج نے چاہے بری افواج ہوں چاہے فضائی افواج ہوں، انہوں نے جس بہادری کے ساتھ اور جس خوبصورت حکمت عملی کے ساتھ دفاع کیا ہے، میں ان حالات میں انہیں خراج تحسین پیش کروں گا۔ آج جمعے کا دن ہے، جمعیت علماء اسلام نے پورے ملک میں آج یوم دفاع وطن کے طور پر منانے کا فیصلہ کیا ہے، اور تمام ائمہ و خطباء سے اپیل کی ہے کہ وہ بھارتی جارحیت کی بھرپور الفاظ میں مذمت کریں۔ جو بھی پاکستان کا موقف ہے، پاکستان کے موقف کو اس وقت اجاگر کریں اور قوم کو متحد ہونے کا درس دیں۔ اسی حوالے سے انشاءاللہ 11 مئی کو پشاور میں ملین مارچ ہوگا، بہت بڑا، جہاں پاکستان کے عوام بھرپور طور پر اپنی یکجہتی کا اظہار کریں گے اور پاکستانی موقف کو اجاگر کریں گے، اور پھر 15 مئی کو کوئٹہ میں انشاءاللہ ملین مارچ ہوگا اور پورے بلوچستان کا عوام اس میں اپنی یکجہتی کا اظہار کرے گا۔ حکومت نے ابھی حال ہی میں کہا ہے کہ نوجوان نام لکھوائیں شہری دفاع کے لیے۔ الحمدللہ ہمارے پاس انصار الاسلام کا شعبہ موجود ہے، اور ہم نے اپنے انصار الاسلام کے شعبے کو شہری دفاع کی ذمہ داریوں کی ہدایات دے دی ہیں۔ جہاں جہاں بھی خدا نہ کرے کوئی نقصان ہوتا ہے، کوئی پاکستانی شہری متاثر ہوتا ہے، تو اس کی مدد کے لیے پہنچنا، ان کو طبی امداد مہیا کرنا، ان کو ریلیف دینا، جو بھی ممکن صورت ہو ایک عام شہری کے ہاتھوں، انشاءاللہ ہم وہ کردار ادا کرنے کا اعلان کرتے ہیں۔ ہندوستان نے ہمارے مساجد کو نشانہ بنایا ہے، مدارس کو نشانہ بنایا ہے، اور میں پورے ایوان کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ آج اگر پاکستان کی دفاع میں صف اول پر پہلے مورچے میں اگر کوئی لڑ رہا ہے یا لڑنے کا عزم رکھتا ہے، تو وہ آپ کے دینی مدرسے کا نوجوان ہے، جو بین الاقوامی دباؤ میں بھی رہتا ہے، حکومت پاکستان کے دباؤ میں بھی رہتا ہے۔ میں یہ تجویز کروں گا کہ اس تصادم کا سلسلہ اب ختم ہونا چاہیے، اور مدارس کے حوالے سے جو کمٹمنٹس آپ نے کی ہیں، جو قانون سازی آپ نے کی ہے، میری گفتگو کو محض سیاسی بات نہ سمجھی جائے، بلکہ حقیقی معنوں میں یہ ایک سنجیدہ سوال ہے جو آپ کے لیے بھی ہے، آپ نے بھی اس کو طے کرنا ہے، گورنمنٹ نے بھی اس کو طے کرنا ہے، اور دنیا کو دکھانا ہے کہ ہم ایک ہیں۔ اگر میں ملکی مفاد میں اور ملکی دفاع میں آپ کے ساتھ ایک صف میں کھڑا ہوں، تو پھر آپ کو بھی میرے ساتھ ایک صف میں کھڑا ہونا ہوگا۔ تعاون وہ دو طرفہ معاونت کا نام ہے، یک طرفہ معاونت کا نام نہیں ہے۔ ہم اپنے تعاون اور شانہ بشانہ لڑنے کا اعلان کر چکے ہیں۔ پتہ نہیں آپ دینی مدارس کو کب اپنے پاکستانی سمجھیں گے اور کب پاکستانی کے طور پر آپ ان کے ساتھ روش اختیار کریں گے۔
जनाब स्पीकर, मेरी गुफ्तगू को तनकीद न समझा जाए, मेरी गुफ्तगू को तजवीज़ समझा जाए। मैं बड़ी नेकनियती के साथ पूरे ऐवान की खिदमत में यह अर्ज़ करना चाहता हूँ कि एक ही कौमी बयानिया होना चाहिए इन हालात में। भांत भांत की बोलियां, फिर आज सोशल मीडिया है, हर शख्स आज़ाद है जो चाहे कहे, ये इसकी मैं हौसला शिकनी करूंगा और ये ज़रूर कहूंगा कि ये जंग है। जंग में फूल नहीं बखेरे जाते, जंग में आग बरसती है। और ये मैं नहीं कह सकता कि हमारी इस जंग की सतह क्या है। क्या सिर्फ हम एक दूसरे को धौंस धमकियों तक महदूद रखना चाहते हैं? हम छोटी मोटी कार्रवाई करके और बस यहां तक रखना चाहते हैं? इससे आगे बढ़ना चाहते हैं? क्या हम कश्मीर की सरजमीन आज़ाद करा सकेंगे? इसमें हम कुछ पेशरफ्त उसमें कर सकेंगे? ये सारी हिकमत अमली हुकूमत के ऐवानों में जहां बनती है, ये वही बता सकेंगे। और मैं हुकूमत से या एस्टेब्लिशमेंट से ये मुतालबा भी नहीं कर रहा कि आपकी जंगी हिकमत अमली क्या है, क्योंकि जंग लड़ने वाला खुद अपनी जंग की हिकमत अमली उस वक्त के लिए खुद बनाया करता है। और उसमें अगर उसको अफशा किया जाए, उसको पब्लिक किया जाए, तो उसके नुकसानात भी हुआ करते हैं। लेकिन सियासी लेवल पर हम कहाँ खड़े हैं, हमें इस पर जरूर गौर करना चाहिए। हमारी इस वक्त तक कोई सफारती मिशन बाहर नहीं है, हम सिर्फ टेलीफोन पे बातें कर रहे हैं। इन हालात में हमारे सफारती मिशन बाहर होने चाहिए थी, मुल्कों का दौरा उनको करना चाहिए था। हमें चाइना को बड़ी मजबूती के साथ एंगेज करना चाहिए था, हमें सऊदी अरब को एंगेज करना चाहिए था, हमें ईरान को एंगेज करना चाहिए था, हमें मुत्तहिदा अमारात को एंगेज करना चाहिए था, हमें अफगानिस्तान को भी एंगेज करना चाहिए था। हमने अपने पड़ोसी ममालिक में भी आज तक वो सफारती सरगर्मियां नहीं दिखाई हैं कि जो इन दिनों का हक है। तो इस हवाले से क्या हमें बताया जा सकेगा कि पाकिस्तान की इस वक्त तक सफारती जो कोशिश है वो क्या है, किस हद तक हैं, और पाकिस्तान की कौम को वो इस हवाले से किस हद तक मुतमईन कर सकते हैं? कम अज़ कम मैं बहैसियत रुकन पार्लिमान के इस वक्त तक मैं सफारती सरगर्मियों के बारे में मुतमईन नहीं हूं। जनाब स्पीकर, इस बात को भी वाशगाफ किया जाए कि जहां फिलिस्तीन में इसराइल जारहियत कर रहा है, आम शहरियों को कत्ल कर रहा है, 60,000 तक फिलिस्तीनियों को वो कत्ल कर चुका है, गजा मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुका है, लोग बेघर हैं, कैंपों में जाते हैं तो वहां पर भी बमबारी। और आज शायद वजीर दिफा साहब हमें बेहतर बता सकेंगे कि क्या इसराइली दिया हुआ असलहा आज भारत पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर रहा है। इस हवाले से यहूद हनूद का इत्तेहाद, भारत इसराइल इत्तेहाद हमारे निशाने पे होना चाहिए और हमारे कौमी बयानिए का हिस्सा होना चाहिए कि हम दोनों के बारे में एक ज़बान इस्तेमाल करें, एक गुफ्तगू करें। जब उसमें तफावत आता है तो फिर आम आदमी के अंदर सवालात पैदा होते हैं। ये वक्त है कि हम अपने दिफाई इदारों को मजबूत करें, उनके पुष्ट पर खड़े हों। हर चंद के हमारे मुल्क में हमारे आपस में इख्तलाफात हैं, उधर हुकूमत बैठी है तो इधर हिज़्ब इख्तलाफ है। माना ये कि हुकूमत की सोच और होती है, हिज़्ब इख्तलाफ की सोच और होती है, लेकिन आज हम मुल्क के लिए एक हैं, मुल्क की वहदत के लिए हम एक सफ हैं। हमें एस्टेब्लिशमेंट से गिले हैं, शिकवे हैं, वो अपनी जगह पर रहेंगे, लेकिन जब वतन अजीज का सवाल आएगा तो वतन अजीज के मामले पर
وہ ہمیں اپنے سے آگے پائیں گے, پیچھے نہیں دیکھیں گے. مولانا صاحب گزارش میں یہی سوچتا ہوں کہ سوشل میڈیا ہو, ہمارے انفرادی طور پر بہت سے لوگ اس قسم کے کچھ پوسٹیں لگا رہے ہیں جس سے کہ وہ جنگ کو مذاق سمجھتے ہیں. فوج پر بڑا ناپسندیدہ قسم کا تبصرہ ان کا ہوتا ہے. ان کی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے اور اس پروپیگنڈے پر حکومت کو قدغن لگانے کے لیے اقدامات کرنے چاہیے. ملک کے اندر بھی امن و امان کا مسئلہ اپنی جگہ پر موجود ہے, بلوچستان میں بھی, کے پی میں بھی. اس کے لیے ہم کیا سفارتی کوششیں کر رہے ہیں, کون سا ایسا حکمت عملی ہم نے بنائی ہے کہ ہم ملک کے اندر کم از کم فوج کو جنگ سے نکالیں اور محاذ کی طرف ان کو متوجہ کریں تاکہ بھارت کی جارحیت کے مقابلے میں ملک کا دفاع ہو. ہم نے کیا جواب دیے ہیں اس کو آج تک ان کی جارحیت کے, ابھی تک قوم پر کوئی زیادہ واضح نہیں ہے. ہم نے اس کے مقابلے میں ان کا کیا نقصان کیا ہے, اب تک قوم پر یہ باتیں واضح نہیں ہیں. تو ہمارے وزیر دفاع صاحب ماشاءاللہ اس وقت تشریف فرما ہیں, پیپلز پارٹی کے ہمارے اکابرین بھی موجود ہیں, حکومت کے لوگ بھی آج موجود ہیں. کسی کو تو اپنا دکڑا کچھ سنانے کا مجھے موقع مل گیا, تو اس ایوان کو ذرا سنجیدہ لینا چاہیے. آج کے وقت میں بھرپور ہماری یہاں پر نمائندگی ہونی چاہیے, وزراء کی یہاں موجودگی ضروری ہوتی ہے. حکومت جو بات کرتی ہے آپ سے مخاطب ہوتی ہے, لیکن اس کا خطاب آپ کے واسطے سے ایوان کی طرف ہوتی ہے, حکومت کی طرف ہوتی ہے. اور اگر حکومت میں کوئی سننے والا ہی نہ ہو, کوئی ذمہ دار اس کو رسپانس کرنے والا نہ ہو, تو پھر ظاہر شکایتیں پیدا ہوتی ہیں. ہمیں اس وقت ان تمام کمزوریوں سے بچنا چاہیے اور ایک طاقتور پاکستانی پارلیمنٹ کا کردار ہمیں ادا کرنا چاہیے. میں بہت شکر گزار ہوں